آپ نے ہاں بار بار کہا کہ ہم کوالٹی ہیومن نہیں پروڈیوس کر رہے، اور کیونکہ میں خود بھی جانتا ہوں آپ سے، ہم آپ کے رائے سے بھی کچھ حد تک واقف ہوں کہ اس کے لیے ہمیں ایک بہت تفصیلی بات کرنی پڑے گی، تو ہم اسے کسی اور وقت تک کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، بیکاز ابھی میں اگر وہ سوال کروں گا تو ہم انصاف نہیں کر سکیں گے۔ مجھے یہ بتا ہوں دیجیے، ہم سب کو یہ اندازہ تو ہے کہ مسئلہ ہے، ہم سب اس کی الگ تشخیص بھی کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے، ہوں اگر آپ مذہبی لوگوں کو دیکھیں، کہ ہماری مورالٹی، معاف کیجیے گا، ہماری مورالٹی میں مسئلہ ہے۔ آپ ابھی حسن نثار صاحب کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے ڈی این اے میں مسئلہ ہے۔ چند لوگ کہتے ہوں ہیں کہ ہم جس طرح بنے اس میں مسئلہ ہے، مذہب اور ریاست میں مسئلہ ہے۔ آپ کے خیال میں ان سب میں سے شاید کوئی کون سا مسئلہ ہے، یا سب کلیکٹیو ہے؟ آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی تقسیم محبت سے تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ امریکہ کا وجود ہو تو وہ ایک ریولوشنری وار کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جرمنی کا ایک مرچر ہوتا ہے یا اس کی علیحدگی ہوتی ہے تو جنگوں کے بعد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ساؤتھ کوریا کا جو قیام ہے وہ بھی ایک جنگ کے اور ایک نفرت انگیز عمل کے بعد ہوتا ہے۔ چائنا میں بھی اس کے اپنا تائیوان کے اور چائنا میں جو ایک ڈویژن ہوئی، چیانگ کائی شک کے اور موزے تنگ کے درمیان جو لڑائی ہے وہ بھی ایک محبت سے تو نہیں نہ ہوئی، ظاہر نفرت سے ہوئی۔ اس لیے یہ بات جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پارٹیشن ایک نفرت کی پارٹیشن تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو واپس جوڑ دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار اس بات کو ریئلائز کیا جائے اور اب اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جائے، اور جب کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے، بری چیز کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کے روٹس پر جا کے اس کے روٹس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کو روٹس کو ذرا ڈسمینٹل کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ بات تھی جو کہ مسکنسیپشن تھا، ہمیں اس کو یہاں سے ٹھیک کرنا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہماری مورالٹی، دیکھیے مورالٹی کا جو ہے نا تعلق، وہ تعلق کسی طرح بھی کسی بھی ڈوگما سے تو ہے نہیں، وہ تو تعلق ہے سوشل کوپریشن سے۔ مورالٹی جنریٹ ہوتی ہے سوشل کوپریشن جب سٹارٹ ہوتا ہے، جب ایک سے زیادہ انسان یا ایک سے زیادہ ایون کوئی بھی لائف کی فارم، جانور ہی اگر اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں، جہاں بھی وہ اکٹھے رہتے ہیں وہ کچھ رولز کے بغیر اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اب تو اینیمل سائیکالوجی پر بھی بہت بہت ریسرچ ہوئی ہے، تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ولف کے جو کبز ہیں وہ جب آپس میں کھیل بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے بچے آپس میں کھیل بھی رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر اگر وہ کھیلتے ہوئے ایک کب دوسرے کب کو زور سے بائٹ کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو باقی کبز اس کو دور دور کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں کھیلتے، کیونکہ وہ جو کوپریشن ہے وہ خراب کر رہا ہے۔ ہم انسانوں میں بھی جو مورالٹی ہے، اس نے جنم لینا شروع کیا، اس نے ایوالو ہونا شروع کیا، وہ یہاں سے ایوالو ہوتی ہے کہ کسی کو اگر آ کر بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب آپ کو کسی سوسائٹی میں رہنے کے لیے، اکٹھا رہنے کے لیے جو پہلا اصول یہ ہے کہ آپ مجھے تھپڑ نہیں ماریں گے، تو ظاہر ہے میں بھی آپ کو تھپڑ نہیں ماروں گا۔ آپ میری چیزیں نہیں اٹھائیں گے، تو ظاہر ہے میں بھی آپ کی چیزیں نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کے لیے کسی کو مجھے مورالٹی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جب میں کچھ لوگوں کے ساتھ اکٹھا رہتا ہوں تو میں یہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر ہی اکٹھا رہ سکتا ہوں، اور میری عزت اسی صورت میں ہوگی جب میں آپ کی عزت کروں گا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اگر مورالٹی کو ہم ریلیجن کو ایک سائڈ پہ کرتے پھر تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کر کے بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی ڈاکہ ڈالے گا، کوئی چوری کرے گا، کوئی ریپ کرے گا، تو آپ کر کے دیکھ لیں، کیا وہ سوسائٹی میں جو لوگ یہ کریں گے وہ رہ سکیں گے، یا وہ کیا ایز اے ہول وہ سوسائٹی رہ سکے گی؟ تو ان سب سے بہت پہلے اینیملز میں بھی ایک مورالٹی ہے، اس مورالٹی پر وہ چلتے ہیں۔ چمپینزیز میں یہ ہے کہ اگر ایک جانور کا، ان کے کلین کا اگر کسی کا باپ مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، تو ایک بچہ اکیلا رہ جاتا ہے، تو الفا میل اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ویک پارٹ آف دا کلین ہیں، یہ تو اینیمل ریسرچ چھپ چکی ہیں، ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں، ویڈیوز بن چکی ہیں، 6 7 8 لوگوں نے ایک ہی جگہ پر کیمراز فکس کر کے یہ تمام چیزوں کو ڈاکومنٹ کیا ہے کہ کیسے ایک کلین کا الفا میل جو ہے وہ کمزور کا جو فوڈ ہوتی ہے وہ نہیں چھینتا، اور جیسے ہی وہ چھیننا شروع کرتا ہے اس کا الفا سٹیٹس ختم ہونا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو morality ہے یہ سوشل کوپریشن سے جنم لیتی ہے۔ جہاں بھی ایک سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے، ان کو کسی اصول پر اکٹھا ہونا پڑے گا۔ جب کرسچینٹی کے علم بردار اسپین سے اٹھ کے وہاں پر گئے ہیں امریکہ میں، تو وہاں جا کے انہوں نے
ایزٹیکس کی، ینکاز کی، جا کے وہاں پر انہوں نے نسل کشی کی ہے امریکن نیٹیوز کی. تو مجھے بتائیے کہ کیا ان لوگوں کی مورالٹی جو ہم نے بعد میں کتابوں میں پڑھی اور ان لوگوں نے خود لکھی، وہ تو ان کرسچن سے جو وہاں گئے تھے بہت اچھی تھی. حالانکہ نیٹیوز کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، تو انہوں نے مورالٹی کہاں سے سیکھی؟ ان کے پاس تو کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی ریلیجن نہیں تھا. تو یہ کسی بھی اسٹیٹ، کسی بھی کمانڈمنٹس، کسی بھی ڈوگما سے پہلے مورالٹی آپ کو آتی ہے سوشل کوپریشن سے، اور اس کے بعد یہ ایوالو ہوتی ہے. اور جیسے جیسے آپ کا سوشل سرکل، آپ کی سوسائٹی، آپ کا کلین بڑھتا جاتا ہے، یہ کمپلیکس ہوتی جاتی ہے. ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے رنگ بدلتے ہیں. جو مورالٹی لاہور میں ایکسیپٹ کی جاتی ہے، یہی پارا چنار میں ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، کوہستان میں ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. اور لاہور کی مورالٹی ایوری کاسٹ پہ نہیں جا کے وہاں پر اس کا اطلاق ہو سکے گا. جس طرح مہمان کے ساتھ جو مورالٹی ہندوستان اور پاکستان میں ہوگی، وہ لندن کے کسی ہوٹل میں اور نہیں ہوگی. تو یہ جو ہمارا مورالٹی کا بحران ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم مورالٹی کو کسی لاجک پر رکھنے کے بجائے کسی ڈوگماز کے اوپر رکھ کے پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب آپ ڈوگماز پر اس کو رکھ کر پرکھتے ہیں، تو آپ ڈوگماز کے جو فلیگ ہولڈر ہیں، آپ ان کے ہاتھ میں کمان دے دیتے ہیں کہ وہ چاہیں جس کو جہاں چاہیں موڑ دیں. اس میں کنفیوز مورالٹی جنم لیتی ہے، جس کا کہ ہم شکار ہیں. فیصل بھائی، اب اس جواب کے بعد لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں گے وہ میں لوگوں پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح میں کی... نے کوئی غلط بات کی ہے کیا؟ آپ نے بالکل غلط بات نہیں کی. ظاہر ہے اس پہ الگ الگ آرا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ آج کل جس طرح پولرائز ہو گئی ہے سوشل میڈیا، وہ پھر ہر بات کو، ہر نقطے کو پکڑ کر پھر اس پہ ایک عمارت بنا دیتے ہیں. دیکھیے، ہمیں اگر پاکستان کو ایک اچھی سوسائٹی بنانا ہے تو ہمیں سلیقے سے بات کہنا بھی آنا چاہیے اور سننا بھی آنا چاہیے. جب میں اس بات کو لے کر چل رہا ہوں تو ظاہر ہے پھر یہ بات سکھانے کے لیے یا میرے خود سیکھنے کے لیے یہ بات کہنی تو پڑے گی. فیصل بھائی، اسی کے ساتھ میں نے آپ سے پوچھا تھا جو حسن نثار صاحب نے آج کہا. ظاہر ہے حسن نثار صاحب ہمارا منبع نظر اس وقت نہیں ہے. وہ نقطہ ہے جو انہوں نے کہا کہ شاید ہمارے مسائل میں سے ایک بہت بڑا ریزن ہمارا ڈی این اے بھی ہے. اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ اب میں کیا کہوں؟ وہ میرے اب میں اس کیا اس پہ بات کروں؟ آپ اب یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ کا بلڈ گروپ جو ہے نا، آ، اگر آپ کا بی پازیٹیو ہے تو آپ میں اچھی عادتیں ہوں گی، اگر آپ کا بی نیگیٹو ہے تو آپ میں بری عادتیں. بھائی، بلڈ گروپ کا مورالٹی سے کیا تعلق ہے؟ جتنے بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ڈی این اے مسئلہ ہے، جینز مسئلہ ہے، یہ سارے وہ لوگ بات کرتے ہیں جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بایولوجی کے اندر کہیں مورالٹی رکھی ہوتی ہے. بھائی، وہ اس جینز کے اوپر، ڈی این اے کے اوپر مورالٹی کہاں سے آ گئی؟ جب وہ مسئلے کا صحیح جگہ سے تشخیص نہیں کر سکتے تو وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں بھائی مسئلہ ڈی این اے ہے. مسئلہ ڈی این اے کیا مسئلہ ڈی این اے؟ مطلب ڈی این اے میں یہ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ یار آ، یہ جو یہ جو ڈبل ہیلکس ٹرین ہے، اس میں جناب یہاں اتنا پارٹ اس کا نا برائی ہے، اتنا چاہیے. 99% تک تو ہمیں ایک جیسے ہیں. تو اور باقی جو ہے، آپ بہت زیادہ تو آپ جانوروں کے ساتھ بھی آپ کے ڈی این اے ملتے ہیں. تو جانوروں میں اس طریقے کی نہ تو آپ جیسی خصوصیات ہیں، نہ آپ میں جانوروں جیسی بہت سی خصوصیات ہیں. تو بات یہ ہے کہ ڈی این اے کا، بایولوجی کا، جینز کا، اخلاقیات سے تو دور دور تک آج کی تاریخ تک جب یہ گفتگو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک بھی سائنٹیفک ریسرچ ایسی نہیں جو یہ ثابت کر سکی ہو کہ اخلاقیات کا کوئی تعلق آپ کی بایولوجی سے ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو ایک کلین سلیٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے نا، جس کو وہ نہیں سمجھ پا رہے یا نہیں سمجھنا چاہ رہے یا بتانا نہیں چاہ رہے، وہ میں اب بار بار بات کہنا میں نے سیکھا ہے اپنے سیاستدانوں سے کہ بات کو، ورنہ مجھے بڑا برا لگتا تھا ایک بات بار بار کہی جائے، تو مجھے اب لگتا ہے کہ بار بار کہنی چاہیے تاکہ لوگوں کو یادداشت میں وہ بات پھر ہارڈ وائر ہو جائے. وہ یہ کہ مسئلہ ہوتا ہے سوسائٹی کی کنڈیشننگ کا. 5 سے 10 سال کی عمر میں پیدا ہونے کے بعد سے میکسیمم 10 سال تک، زیادہ سے زیادہ 5 سال تک ویسے ہے یہ سائنس، سوسائٹی لوگوں کی کنڈیشننگ کرتی ہے. جس طرح کی کنڈیشننگ کرتی ہے وہی ان کی مورالٹی بنتی ہے، اور اسی طرح سے وہ لوگ بھی بہیو کرتے ہیں لائف میں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں
ریشنل ویلیوز پہ لوگوں کو اخلاقیات ڈیولپ نہیں ہوتی. یعنی میں اگر آپ کے ساتھ تمیز سے بات کر رہا ہوں تو اس کی وجہ اگر تو یہ ہے کہ میں نے سوشل کوپریشن میں یہ بات سیکھی ہے کہ یار اگر میں اس سوسائٹی میں ایک اچھے فرد کی طرح رہنا چاہتا ہوں تو یہ لاجیکل بات ہے کہ میں آپ کو بھی اسپیس دوں گا، پھر آپ سے بھی اسپیس مانگوں گا. تو یہ ہے ایک ریشنل مورالٹی جو کہ پرسسٹ کرے گی، جو کہ ایوالو ہوگی، جس سے ایک اچھا معاشرہ تخلیق ہوگا. لیکن اگر میں آپ کی عزت اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کسی بڑے نے کہا ہے کہ لوگوں کی عزت کریں، تو واٹ اف کہ مجھے کوئی یہ ثابت کر دے کہ مجھے کسی بڑے نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس طرح کی داڑھی والے کی عزت نہیں کرنی، تو میری کنڈیشننگ تو یہ ہے نا کہ میں نے اس بڑے کی بات ماننی ہے، نہ کہ ریشنل پہ جانا. بات سمجھے؟ تو یہ جو ہماری بلڈ اپ میں، ہماری کنڈیشننگ میں ایک فالٹ لائن ہے کہ ہم نے لاجیکل مورالٹی کی جگہ ہی سیڈ مورالٹی پر جانا ہے کہ فلاں نے کہہ دیا ہے لہٰذا یہ ہے. تو یہ ایک ڈینجرس بات ہے، یہ خطرناک آئیڈیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ فلاں نے یہ کہا ہے کہ یوں یہ فلاں کو مار دینا بھی جائز ہے، تو پھر وہ مار دیا. آپ کو پتا ہے کہ کیا نام تھا ان کا، اسحاق روبین اسرائیل کے ایک پریزیڈنٹ تھے، پرائم منسٹر تھے. انہوں نے یاسر عرفات کے ساتھ مل کر 93 اور 95 میں اکارڈ کیا، ایک پیس اکارڈ، دہائیوں کی لڑائی کے بعد، کہ ہم 2 اسٹیٹس کی طرف، فلسطین الگ اسٹیٹ اور اسرائیل الگ اسٹیٹ کی طرف کیسے جائیں کہ دونوں جو ایک دوسرے کے لوگ مار رہے ہیں اس کے اوپر امن ہو. تو ان کو اسحاق روبین کو، اسرائیلی پرائم منسٹر کو، ایک اسرائیلی انتہا پسند نے قتل کر دیا چند دن بعد ہی، ایک پیس ریلی کے دوران. اور اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ جوش تعلیمات ہیں، مجھے ایک ربی نے بتایا ہے کہ ان کو قتل کر دینا جائز ہے. تو کیا وہ قاتل تھا شخص؟ نہیں. کیا اس کی کوئی ہسٹری تھی کہ وہ کوئی مرڈرر ہو؟ نہیں. کیونکہ اس کی سوسائٹی جس میں وہ پلا بڑھا، اس میں کنڈیشننگ یہ تھی کہ جو فلاں کی طرف سے بات آئے گی نا وہ مان لینی ہے. تو دس از بیڈ کنڈیشننگ، دس از ناٹ ریشنل کنڈیشننگ. جب یہ ارریشنل کنڈیشننگ ہوگی تو لوگ ارریشنل بہیو کریں گے. جیسے وہ میں بار بار آپ کو ابن رشد کی بات یاد کرواتا ہوں، وہ یہ کہتا کہتا مر گیا، ذلیل کر کے اس کو مارا گیا، سخت لفظ ہے لیکن اس کے ساتھ کیا گیا نا، اس کے منہ پہ تھوکا گیا کہ بھائی آپ مذہب میں سے ریشنلٹی مت نکالیں، اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو then you will end on an irrational God. تو بات جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ یہ کہ جو مسئلہ ہے وہ ڈی این اے اور جینز کے ساتھ نہیں ہے، وہ براٹ اپ کے ساتھ ہے. وہ سوسائٹی نے جو 5 سال کی عمر تک بچوں کی کنڈیشننگ کی ہے، ان کو ان لاجیکل رہنا سکھایا ہے. یہ آپ ان لاجیکل بیہیویئر جو دیکھتے ہیں، یہ اس کا شاخسانہ ہے جو آپ نے سوسائٹی کی غلط انداز پر تربیت کی ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کامنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کرے گا.